السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسلمانوں نے گیانواپی مسجد میں پوجا کرنے پر روک لگانے کے لیے الہ آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ مسلم کمیونٹی کو امید تھی کہ ہائی کورٹ مسجد میں پوجا کرنے کی اجازت کو ختم کر دے گا، لیکن مسلمانوں کو ہائی کورٹ سے کوئی بھی راحت نہیں ملی۔ ہائی کورٹ نے گیانواپی مسجد کمیٹی کی اس درخواست کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا، جس میں گیانواپی مسجد کے جنوبی تہہ خانے میں ہونے والی پوجا پر فوری روک لگانے کی درخواست کی گئی تھی۔ عدالت نے راجیہ سرکار کو علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ تہہ خانے کے اندر پوجا 31 جنوری کو شروع کی گئی تھی، جس کے فوراً بعد وارانسی کے ضلع جج نے ایک حکم جاری کیا، جس میں ضلع ادھیکاری کو مسجد میں پوجا کرنے کے لیے سبھی انتظامات کرنے کا حکم دیا گیا۔ علاقے کے اندر پوجا کی سہولیت فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ ڈی ایم نے اسی دن حکم کی تعمیل کی پالن کیا گیا اور پوجا میں آنے والی سبھی رکاوٹوں کو ختم کرتے ہوئے پرشاسن نے اپنی موجودگی میں پوجا شروع کرائی۔ درخواست جمعرات کو انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی، جو گیانواپی مسجد کا انتظام کرتی ہے، انہوں نے دائر کی تھی۔ وارانسی ضلع عدالت کے اس حکم کو چیلنج کرتے ہوئے، جس میں ہندوؤں کو گیانواپی مسجد کے جنوبی تہہ خانے میں پوجا کرنے کی اجازت دی گئی تھی، کمیٹی نے پوجا کی رسومات پر پابندی لگانے کا بھی مطالبہ کیا۔ جسٹس روہت رنجن اگروال کی بینچ نے کیس کی سنوائی کرتے ہوئے مسجد کمیٹی کو کسی بھی طرح کی کوئی راحت دینے سے انکار کر دیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا کہ گیانواپی جامع مسجد کے تہہ خانے میں پوجا کے فیصلے سے ہر انصاف پسند شہریوں کو صدمہ پہنچا ہے۔ مسلمان اس فیصلے سے رنج کی حالت میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان کسی بھی غصب کی گئی زمین پر مسجد نہیں بناتا، اور جب مسجد نبوی بنائی گئی تھی تو زمین خرید کر بنائی گئی تھی۔ بلا اجازت کسی جگہ پر مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی سوچ اور تاریخ یہی ہے کہ مسجد کسی کی عبادت گاہ کو توڑ کر نہیں بنائی جاتی۔ انہوں نے کہا کہ گیانواپی مسجد کے تہہ خانے میں پوجا کی اجازت یک طرفہ فیصلہ ہے اور مسلم فریق کو بحث کی اجازت بھی نہیں دی گئی، اپنی دلیلوں کو کورٹ میں پیش کرنے بھی نہیں دی گئی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عدالت کے دو پیمانے ہو چکے ہیں۔ اس کی ایک مثال بابری مسجد بھی ہے، جہاں آستھا کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا تھا۔ یہاں عدالت بھی اسی راہ پر چل پڑی ہے۔ عدالت پر سے لوگوں کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کا یقین ٹوٹ رہا ہے۔ یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ لوگ جو انصاف پسند شہری ہیں وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مفتی شہر نے پورے بنارس کے مسلم نوجوانوں سے جمعے کی نماز کے لیے گیانواپی مسجد پہنچنے کی اپیل بھی کی تھی۔ اس معاملے کو لے کر مسلمانوں میں شدید بے چینی ہے، اور اس کا اظہار جمعے کو بنارس میں صاف طور پر نظر بھی آیا ہے۔ بنارس میں جمعے کو مسلم علاقوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا، دکانیں اور کاروبار مکمل طور پر بند کر دیے گئے تھے۔ پرشاسن نے سخت سیکیورٹی اور بندوبست اور ڈرون سے نگرانی بھی کی۔ نماز جمعہ کے لیے جم غفیر گیانواپی مسجد پہنچ گیا تھا۔ پورے بنارس کے مسلمان گیانواپی مسجد پہنچ گئے، حالانکہ بہت سارے نمازیوں کو مایوس بھی لوٹنا پڑا، جنہیں انتظامیہ نے یہ کہتے ہوئے اندر جانے کی اجازت نہیں دی، پرمیشن نہیں دی کہ جگہ کم پڑ گئی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز شہر کے مفتی اور انجمن انتظامیہ مساجد نے بڑی تعداد میں گیانواپی مسجد آنے کی اپیل کی تھی، جس کا کہیں نہ کہیں اثر بھی دیکھنے کو ملا۔ شہر کے مفتی مولانا عبد الباطن نعمانی اور انجمن انتظامیہ مساجد نے جمعرات کو بنارس کے مسلمانوں سے اپنی اپنی دکانیں اور کاروبار بند رکھنے اور بڑی تعداد میں گیانواپی مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کی اپیل کی تھی۔ شہر اور آس پاس کے علاقوں میں اس کا اچھا خاصا اثر بھی دیکھا گیا۔ مسلم محلوں اور بستیوں میں دکانیں اور کاروبار کم و بیش مکمل طور پر بند رہے تھے۔ لوگ ہر جمعے کے مقابلے بڑی تعداد میں گیانواپی مسجد پہنچ گئے۔ جم غفیر اتنا تھا کہ انتظامیہ کو بہت سارے لوگوں کو واپس بھیجنا پڑا۔ ان سے دوسری مساجدوں میں جانے کے لیے کہا گیا۔ نمازیوں نے مایوس ہو کر دوسری مساجدوں کا رخ کیا۔ نماز کے بعد ملک میں امن و امان کی دعائیں کی گئی۔ ہی لوگوں سے پرامن رہنے کی اپیل بھی مفتی شہر کی طرف سے کی گئی۔ ان سب معاملوں پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔